حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک بہادر خاتون سے نکاح کیا تھا، جو ایک دیندار بہادر خاتون تھی جن کی مثال بہت کم ملتی ہے صحابیات میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام حکیم بنت حارث مخزومیہ سے نکاح کیا، جو اکرامہ ابو جہل کی بیوی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اکرامہ کون تھا؟ وہ ابو جہل کا بیٹا تھا۔ وہ ابو جہل جو اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، ایسے دشمن کا بیٹا اکرامہ جس نے اسلام قبول کر مسلمان ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اکرامہ نے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرامہ کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اکرامہ جو تھے وہ مسلمانوں کے ڈر سے یمن کی طرف فرار ہو گئے۔ ام حکیم جو ان کی بیوی تھی وہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اکرامہ کے لیے امن طلب کیا، کہا کہ اللہ کے نبی اکرامہ کو امان دے دیجیے اور انہیں قتل نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشفق تھے، رحیم تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت بنایا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی اور کہا کہ اکرامہ کو قتل نہیں کیا جائے گا اور اسے امان دی جاتی ہے۔ ام حکیم اکرامہ کو لینے کے لیے یمن کی طرف جانے والی تھی، پر آپ کو ام حکیم کو اکرامہ راستے میں واپس آتے ہوئے ملے اور وہ حیران ہو گئیں اور ان سے پوچھا کہ آپ تو ڈر کے یہاں سے جا رہے تھے، پھر آپ واپس کیوں آ رہے ہو؟ تو اکرامہ نے معاملہ بیان کیا اور بتایا کہ جس کشتی میں سوار تھا یمن کی طرف جانے کے لیے، تو ہماری کشتی بھون میں پھنسی اور کشتی والے آپس میں بات کرنے لگے کہ اخلاص سے اللہ کو پکارو، اس لیے کہ یہاں تمہارے معبود کوئی کام نہیں آئیں گے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے یہ سوچا، جو رب اس پریشانی میں سمندر میں بچانے والا ہے تو کیا وہ رب خشکی میں بچانے والا نہیں ہے؟ تو اکرامہ کہتے ہیں کہ یہی سوچ کر میں واپس لوٹ آیا اور نبی اکرامہ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ بہت بہادر خاتون تھی۔ مرج صفر جو جنگ تھی جس میں ایک خیمے کی لکڑی سے 7 رومیوں کو قتل کیا تھا، یرمک کی جنگ میں اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ابو جہل کے بیٹے جو صحابی بنے، یقیناً یہ بہت شرف کی بات ہے۔ اکرامہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے معرکہ یرموک میں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام حکیم سے نکاح کیا اور ام حکیم سے جو بیٹی ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام فاطمہ رکھا۔ البدایہ والنہایہ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔